بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 466 چل رہی تھی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو جو کچھ دنیا میں ہے اس کے درمیان اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے ہی راوی کہتے ہیں جیسے آپ نے بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو آپ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ شخص کیوں رونے لگے۔ یہاں شیخ کا لفظ ہے جو بوڑھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آخر ان کو کیا ہوا، یہ کیوں رونے لگ گئے؟ سرکار نے یہی تو فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا اور اس نے آخرت اختیار کر لی، تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وقتی جدائی کی بنا پر پیار و محبت کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے۔ اس میں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر تم مت رو، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنی رفاقت میں اپنے ساتھ رہتے ہوئے ساتھ رکھتے ہوئے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے تم ہو، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو تم کو بناتا، لیکن تم اسلام کے اعتبار سے آپ اسلام کے اعتبار سے میرے بھائی بھی ہیں اور ہمارے درمیان محبت اور دوستی پیار محبت کا تعلق ہے، خلیل والا نہیں ہے۔ پھر سرکار نے شاید فرمایا کہ مسجد کے جتنے بھی مسجد میں دروازے کھلتے ہیں کسی بھی حجروں کے، وہ سب کے سب بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے کہ وہ کھلا رہے۔ تو اس میں ہم تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا، دنیا اختیار کر لیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر بالفرض اختیار فرماتے کہ آپ کو لمبی عمر دے دی جاتی، جتنا آپ چاہتے آپ اس میں رہتے، اور یا پھر آپ آخرت اختیار کر لیں اور اس کا وہی کہ پھر آپ کو وفات دے دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کر لیا، تو یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک تعلیم دی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم خودکشیاں کر لیں کہ چلو دنیا چھوڑ کے ہم آخرت پسند کر کے خودکشی کر لیں، یہ تو حرام ہے، لیکن اصل ہے یہ تعلیم کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف مائل رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو، یعنی اس کے فیصلے کا اظہار ہو جائے، ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اب وقت رخصت ہے، اب میں مر جاؤں گا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پھر حسرت ہو پچھتاوا ہو کہ جو دنیا چھوٹ رہی ہے اور رونا پیٹنا شروع کر دیں اور گڑ گڑائے کہ نہیں جی میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے روک لیا جائے، اور یہ وہ جیسے عام طور پہ یہ ڈرامے بازیاں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط روش ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ اور دنیا سے اتنا دل لگا ہوا ہے کہ یہاں سے دور جانے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، اور پھر ایک عاشق کے لیے تو یہ مزید روح افزا بات ہے کہ مرنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق منکر نکیر جب آئیں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو میرے خیال میں تو ایک سچی محبت کرنے والے کے لیے یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا لمحہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا رہا، جس کے لیے اس نے اپنے جان مال عزت آبرو سب کو قربان کرنے کا بار بار جذبے کا اعادہ کیا ہے کہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا، وہ موقوف ہے نظارہ مرنے پر، تو پھر تو اس کو پسند کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے کہ نبی آخرت کو پسند کریں، ہم ٹوٹل دنیا کو پسند کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک الموت علیہ السلام نہ صرف اپنے میرے پاس آئیں بلکہ ہمارے گھر پہ بھی نہ آئیں، ہمارے بچے نہ مریں، ہمارے ماں باپ نہ مریں، میری بیوی نہ مرے، میرے بھائی نہ مریں، میری بہنیں نہ مریں، پوری دنیا کے مرتے رہیں۔ عجیب ہماری ایک سوچ ہے، عجیب منطق ہے۔ یہ حقیقتاً ہم مومن ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن یہ صفت مومنانہ نہیں ہے، یہ منافقانہ ایک صفت ہے، یعنی جو منافق کی صفت ہونی چاہیے وہ ہم نے اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ منافق کی ایک صفت کو ہم نے اپنے اندر بہت زیادہ پیدا کر لیا ہے، اس کو جگہ دے دی ہے، اس نے دل پہ قبضہ کر لیا ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں موت کو پسند کرنے کا مطلب پھر وہی میں یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ نکل جائیں، تیز گاڑیاں چل رہی ہیں بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ یہ جی موت کو میں پسند کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ مر جاؤں، یا خودکشی کر لیں، یا جہاں فائرنگ ہو رہی ہے آپ اس علاقے میں گھس جائیں جان بوجھ کے کہ جی موت کو پسند کرتا ہوں۔ یہ خودکشی اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش کرنا ہے، اس کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا۔
موت کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلاوا آ جاتا ہے تو میں یہاں رہنے کو پسند کروں گا یا وہاں جانے کو؟ اب اگر اس کی طبیعت آخرت کی طرف مائل ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں میں فوراً پسند کروں گا کہ میں مروں تاکہ پھر سرکار کی زیارت بھی ہو، عجیب و غریب ایک دنیا میں داخل ہو جاؤں گا جہاں فرشتے اتر رہے ہوں گے، جنات کو میں دیکھوں گا اور آسمان سے برکتیں نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اور پھر میری روح اللہ تعالیٰ کی حکم سے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آسمان تک پہنچے گی، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کیا کیا عجائبات نظر آئیں گی، اور پھر عرش الہی کے پاس پہنچ کر میری روح سجدہ ریز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے میرے مومن بندے اٹھ اور اب اس فلاں مقام پر جا کر رہ۔ تو کس قدر وہ مبارک لمحات ہوں گے۔ تو اگر دل اس طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یا ہم میں ایک مومنانہ صفت ہے، اور اگر اندر سے کہتے ہیں نہیں 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 میں بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، بچوں کا نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں، کوٹھی میری یہیں رہ جائے گی، میری کاریں یہیں رہ جائیں گی، میرا بنگلہ ہی رہ جائے گا، میرا بزنس یہیں رہ جائے گا، اور انسان اس طرف اپنے دل کو مائل محسوس کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومنانہ صفت پر باقی نہیں ہے، منافقانہ صفت پر ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک جہت سے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص کا شکار ہے، کیونکہ سرکار سے کا عاشق آخرت کو پسند کرے گا، دنیا کو نہیں۔ تو یہ ہیں وہ امتحانات جن کو سامنے رکھ کر انسان حقیقی طور پہ ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا احتساب کر سکتا ہے۔ ہم چلتے ہیں زبانی دعووں پر، بڑے بڑے دعوے کریں گے، جی مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے فلاں فلاں، یا عوامی رائے کے اوپر ہم نے اپنے ان منصبوں کی بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، جی بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ وہ لوگ جن کو ذاتی رائے بیان کرنے کا بھی بیچاروں کو صحیح طریقے سے سلیقہ نہیں ہے، جو آج اگر آپ کسی کو نفع دیں تو آپ کو کہتے ہیں جی یہ تو ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور آج وہ آپ سے پیسے مانگے اور آپ کہیں چلو بھاگو یہاں سے، تو 2 منٹ میں آپ کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ ایسے لوگوں کی رائے کا کیا اعتبار؟ لیکن ہم اسی قسم کے لوگوں کی فرسودہ اور مطلب کھوکھلی قسم کی اور پھیکی پھیکی تعریفوں اور خوشامدوں اور ان کی آرا کو اتنا مضبوط سمجھتے ہیں کہ اس پہ اپنی بزرگی کی بنیاد رکھ لیتے ہیں کہ جی میں کوئی بزرگ ہو گیا ہوں تبھی تو سب میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو آپ جو فائدے پہنچا رہے ہیں نا، فائدے پہنچانا چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ بزرگی سے فقیری کیسے ملتی ہے۔ 2 منٹ میں آپ کو نہ یہ ریت کا ذرہ بنا دیں تو کہیے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا دنیا کو پسند کرے، آخرت کو نہیں، بڑا عجیب و غریب ہے۔ اکابرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اب یہ آگے ایک موضوع تو میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک نیک پرہیزگار متقی نوجوان تھا جو سفر پہ جا رہا تھا، بلکہ میں پیچھے سے لیتا ہوں۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے بڑا مال و متاع جمع کیا، بہت غفلت میں پڑ گیا اس مال و متاع کی وجہ سے۔ جب بہت زیادہ جمع کیا، ایک بہت بڑا محل بنایا اور بڑی حیرت انگیز چیزیں اس محل میں جمع کی، تو پھر اپنے روب دکھانے کے لیے اور بڑکے مارنے کے لیے اپنے سارے رشتہ داروں، دوست احباب کو جمع کیا، ان کی بہت بڑی دعوت کی اور سب کو کھانا نے کھلایا، سب تعریفیں کر رہے ہیں، واہ کیا تیرا محل ہے کیا نہیں۔ تو وہ تخت کے اوپر بڑے تکبر سے پاؤں رکھ کے سوچ رہا تھا کہ اب تو اتنے برس کا کھانا، اتنے برس کے سامان مال جمع ہو گیا کہ میں کچھ بھی نہ کروں تو میری نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، اتنا میں نے جمع کر لیا کہ اچانک اس کے محل کا دروازہ بجا، تو اور زور زور سے دوڑ تو اس کے خادم بھاگ کر گئے، جا کر دیکھا دروازہ کھولا تو ایک فقیر کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ایسے دروازہ بجاتے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے آقا سے کہو کہ میرے پاس آئیں۔ تو خادم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، بھاگ یہاں سے، ہمارا آقا تیرے پاس آئے گا؟ تو جیسے پھٹے پرانے کپڑے والے کے پاس جا ورنہ تجھے ماریں گے۔ دروازہ بند کر کے آ گئے۔ تو یہ آقا نے پوچھا کون تھا؟ کہا جی فقیر تھا، ایسی سی بات کہہ رہا تھا۔ تو اسے بھی تیش آ گیا، کہنے لگا اس کو مزہ نہیں چکھایا، میں جاؤں گا ملنے کے لیے۔ پھر زور سے دروازہ بجا، پھر وہ بھاگے خادم، جا کر کہا بھائی خدا کا خوف کر، تو کیوں میں نوکری سے نکلوائے گا؟ تو ان فقیر نے جواب دیا کہ اپنے آقا سے جا کر کہو کہ میں ملک الموت علیہ السلام، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو پہلے انسانی روپ میں آ کر روح قبض کیا کرتے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اب وہ خادموں کا رنگ فق ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، بھاگے اندر کو۔ تو اس نے ان کو دیکھا تو یہ بھی گھبرایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو ملک الموت علیہ السلام آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ میری جگہ کسی اور کو قبول کر لے۔ اتنے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور آ کے ارشاد فرمایا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ ٹلتی نہیں ہے۔
ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے اجازت دوں کہ جو تو کام کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے کہا چلے اب موت کا وقت آ ہی گیا ہے، تو اس نے کہا میرا سارا مال جمع کرو۔ ڈھیر لگ گیا، اتنا اونچا مال جمع ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے مال، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیری مشغولیت کی وجہ سے میں اپنے رب کی یاد سے غافل رہا اور آج میں مر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی۔ اس مال نے کہا کہ ملامت مجھے نہ کر، لعنت مجھ پہ نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کر، اپنے آپ کو لعنت کر، اس لیے کہ تو میری وجہ سے عیش کیا کرتا تھا، میری وجہ سے بادشاہوں کے دربار میں اس وقت پہنچ جاتا تھا جب نیک لوگوں کو ہٹا دیا جاتا تھا، میری وجہ سے تو نے عیش کیے۔ اگر تو مجھے اللہ کی رضا میں خرچ کرتا میں تیرے کام آتا، تو نے جمع کر کے رکھا، غلط کام میں استعمال کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اپنے آپ کو لعنت کر۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اس مال کے ڈھیر کو دیکھتا ہوا حسرت سے مر گیا۔ پھر بزرگوں نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک نوجوان تھا، وہ سفر پہ جا رہا تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، یہ ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، سامنے آ گئے، اس نے بچے نے سلام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ جی میں تو نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ نوجوان خوش ہو گیا، اس کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگا ارے آپ اتنے عرصے بعد آئے، آپ تو بہت عظیم مہمان ہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ جلدی سے میری روح قبض کریں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکوں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے تھوڑی سی مہلت دوں، تم جو کوئی کام کرنا چاہو کر لو۔ اس نوجوان کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، آپ فوراً میری روح قبض کریں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو مامور ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ویسے ہی کریں گے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کو مہلت ملے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا اگر آپ کا اصرار ہے تو پھر میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ مجھے تازہ وضو کرنے دیا جائے اور میں 2 رکعت نفل پڑھوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قبض کر لیجیے گا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اسی طرح کیا، روح اس کی جب وہ سجدے میں گیا تو روح نکال لی گئی۔ اب ان دونوں کے ذرا معاملات دیکھیں اور میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کریں، ہم ان دونوں میں سے کون ہیں؟ کیا ہم وہ بنی اسرائیلی کے اس پہ چل رہے ہیں، اس شخص کے مالدار والے طریقے پہ چل رہے ہیں، یا اس نوجوان والے؟ تو معلوم ہوگا کہ ہم اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں جو موت کو پسند نہیں کرتا، جو ہر وقت حل من مزید مال جمع ہو جائے، مال جمع ہو جائے، اس کے لیے چاہے کسی کی جیب کاٹنی پڑے، کسی کا حق دبانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میرے پاس آسائشیں آ جائیں اور میں مختصر سی اس زندگی کو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے گزار لوں، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں۔ اور پھر ایسے لوگ جو اتنی زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، مرتے ہیں، تو پھر ان کی روح بڑی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اذیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اس نوجوان کو دیکھیں کہ اس نے جوانی کے عالم میں، ورنہ کہتے ہیں جی جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے جی میری کون سی مرنے کی عمر ہے، اور ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کوئی بیچارے کا جوان بچہ مر جاتا ہے تو بولتے ہیں یہ تو ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، مرنے کے دن کوئی تھے۔ یعنی اس کی بھی حساب بنایا ہوا ہے کہ بابا ہو جائے، بالکل دانت گر جائیں، معدہ ہضم کرنا چھوڑ دے، بیماریاں غالب ہو جائیں، نظر نہ آئے کہ کون آ رہا ہے، یوں کر کے دیکھیں تو اب یہ مرنے کے قابل ہو گئے، ان کو مارو، باقی جوان کو نہیں مرنا چاہیے۔ یعنی کوئی ہے ہی نہیں سوچ فکر کہ جی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دنیا میں جب بھیجے، جب واپس بلا لے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ نہیں، شکوہ، پھڈا، بغاوت، اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پامال کرتے ہوئے اپنی حکمتوں کو ان پہ غلبہ دینے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ ہو گیا۔ تو کیا ایسا کوئی اس دور میں بھی نوجوان ہوگا کہ ملک الموت علیہ السلام ہمارے سامنے، اس کے سامنے آ جائیں تو وہ کہے کہ جی میں بالکل تیار ہوں، مجھے لے کے چلیں؟ بہت مشکل ہے، ہوں گے، ہیں، ابھی ہیں، بالکل ہیں، لیکن کم، بہت ہی کم، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں آٹے میں نمک بھی میں نہیں کہوں گا، اس سے بھی کم، لیکن بہت کم۔ اور اب ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہمیں کیا دے دے گی آپ بتائیے؟ آپ بچپن سے لے کے آج تک آپ کو کیا دیا ہے دنیا نے؟ غم، فکریں، بغاوت، دھوکہ دہی، فراڈ۔ لوگ ہمارے فائدوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، سب کی آنکھوں میں پیار بھی دیکھیں گے، محبت بھی دیکھیں گے، زبان پہ تعریفیں دیکھیں گے۔ آج ذرا سا موڈ بدل دیں، ہاتھ پھیلائیں سب کے سامنے، یا تھوڑا مجھے میری مدد کرو، اب میرا وہ بینک بیلنس نہیں رہا جو پہلے تھا، اور تھوڑی سی کسی کے سامنے جا کر آپ قرض کی درخواست پیش کر کے دیکھیں، فائدے منقطع کر کے دیکھیں، 2 منٹ میں موڈ بدل جائے گا۔ لوگ ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کریں گے۔
اور یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں بڑے خوشیاں، جی دوست بہت اچھے ہیں، ماں باپ بہت اچھے ہیں، دوست احباب، بیوی بچے، یہ وہ، بڑی پرسکون زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو پھر اصل پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ صرف عارضی محبتیں اور دوستیاں تھیں، اس کے بعد سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے۔ بیچارہ وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، کوئی جاتا نہیں، نہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ دعا کرتا ہے اس کے لیے، نہ کچھ، لوگ اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ جب گاڑی روڈ پہ چلا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، مر جائیں گے، یہ ٹریفک یوں ہی رواں دواں ہوگا، وہی روڈیں آباد، دکانیں چل رہی ہیں، بازار چل رہے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کاروباری زندگی رکتا تو نہیں ہے، لیکن ہم اسی دنیا سے دل لگا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر پچھتاوا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اختیار کرنا پڑے میدان معاشر میں، یا مرنے کے فوراً بعد قبر میں بہت حسرت ہوگی، بہت پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے آخرت کی طرف دل زیادہ مائل ہونا چاہیے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس میلان کے لیے پھر دنیا کے لیے کم اور آخرت کے لیے زیادہ وقت نکالنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، جس کے لیے سب سے فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں سے دور ہوں، نیک اعمال اختیار کریں، علم سیکھیں، اہل علم سے اپنا رابطہ بڑھائیں، اچھی صحبت میں رہیں، تو پھر ہمارے جو میلان ہے وہ آخرت کی طرف زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ضمناً ایک بات آئی تو میں نے اتنا لمبا اس کے بارے میں کر دیا کہ شاید کسی کے دل پہ ہماری بات اثر کر جائے، اور ایک لمحے کے لیے ہی صحیح دنیا کی محبت سے دل ہٹ کر مکمل طور پہ آخرت کی طرف مائل ہو جائے۔ میں اس کو بھی اپنے لیے بہت بڑی قیمتی سعادت سمجھوں گا کہ اس پرفتن دور میں جبکہ ہر شخص ہمارے قریبی رشتہ داروں سمیت قریب ترین تعلق رکھنے والے بھی ہمیں دنیا کی طرف گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اور سر سے پاؤں تک دنیا کے اندر غرق کر دینے کے لیے ترغیبیں دیتے ہیں، تیار ہیں، اس طرح پرفتن دور میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے دل دنیا سے اچاٹ ہو کے آخرت کی طرف مائل ہو جائے، میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک لمبا بیان کیا، اس پہ غور و تفکر مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ بھی کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ آپ بہت زیادہ سرکار کے مزاج کو، آپ کے کلام کی گہرائی کو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کو، اسرار و رموز کو سمجھا کرتے تھے۔ اور کیوں نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اکثر سرکار کی صحبت میں رہنے والے آپ ہی ہیں۔ سرکار کے اعلان نبوت سے لے کر اور وقت وفات تک کوئی جہاد آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ساتھ نہ رہے ہوں۔ جب اتنا قریبی ساتھی ہوتا ہے تو پھر بالکل وہ ایک ایک بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی زمانی کلام کرتا ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، تو لوگوں کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اعتراف کر رہے ہیں، اور خواص کی نگاہ اس کلام کے باطن پر ہوتی ہے، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے تھے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ بسا اوقات باطن پر نگاہ رکھنے والوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں، تو انہیں تنقید اور طنز کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہی ہے عوام اور خواص کا ایک فرق، کہ خواص بعض اوقات بڑی گہرائی کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کی سطحی نگاہیں، ظاہری نگاہیں اس گہرائی کا ادراک کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ پھر یہ نہیں کہ اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں کہ جی ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک یہ پہنچ گئے، وہ الٹا اٹیک کر دیتے ہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ مشائخ پہ اعتراض، علماء پہ اعتراض، مفتیان کرام پہ اعتراض، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حیرت ہوئی کہ سرکار تو ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں رونے لگے؟ پھر پتہ چلا کہ اچھا حضرت ابوبکر صدیق تو سرکار کے کلام سے فوراً سمجھ گئے، اور پھر سرکار کی جدائی کی بنا پر رونے لگے۔ اب سرکار چونکہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، تو پھر سرکار نے تسلی کے کلمات آپ کے لیے ارشاد فرمائے، جو انشاءاللہ جس پہ تبصرہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔